آج معروضی سسٹم آ گیا، آبجیکٹو سسٹم آ گیا، ایگزامینیشن سسٹم آپ نے کوشش کی امپروو کرنے کی، لیکن کریٹیوٹی کہاں رہ گئی؟ یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے جا رہی ہے، ہم روایتی نظام کے ذریعے آگے نہیں جا سکتے۔ اس میں آپ کے پیج، ویب سائٹس، ایپس، کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، آپ آن لائن کما رہے ہیں۔ پینڈیمک نے ہر اس بندے کو گڈ لک دی ہے جس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لی۔ بچہ جاتا ہے انجینئر بننے، ڈاکٹر بننے، دماغی مریض بن کر آ جاتا ہے، نشے کی لت لگ جاتی ہے اس کو۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ روزگار تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس میں زندگی کے معنی کیا ہے، زندگی کا مطلب کیا ہے، یہ تعلیم میں شامل ہی نہیں ہے کہ وہ کرو جو تم کرو گے تو آگے نکل جاؤ گے، وہ کرو جو دل مانتا ہے، وہ کرو جو پیشن ہے تمہارا، وہ کرو جس میں کوئی جوش جنون یا سیکھنے کا جذبہ تمہارے پاس ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی باتیں آپ کے دل میں اتر جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دماغ پہ نقش ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک پرسنالٹیز میں پاکستان کی ایک پرسنالٹی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر شخص ان کو جانتا ہے، ہر بچہ بوڑھا، گھر میں عورتیں ان کو سنتی ہیں اور ان سے موٹیویٹ ہوتی ہیں۔ جناب قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج میں خود کم بولوں گا، ان کی باتیں زیادہ سنوں گا، کیونکہ ان کی باتوں کے سامنے میری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، قیمتی وقت ہے آپ کا۔ سر ایک روایتی سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں تھوڑے آج کل کے جو ایشوز چل رہے ہیں میں ان پہ آؤں گا۔ ایک روایتی سوال کہ آپ موٹیویشن اسپیکر کب بنے، کب آپ کو احساس ہوا کہ میں بن سکتا ہوں؟ یہ ایک روایتی سوال ہے جو آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے، لیکن بار بار لوگ سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں پڑھاتا تھا اور میرے پڑھانے کے مضمون سائنس کے مضمون تھے، فزکس، کیمسٹری اور میتھس۔ اس پڑھانے کے دوران جو آخری وقت بچتا تھا اسی کلاس میں، اسی پیریڈ میں، تو میں کچھ چند اچھی باتیں کہہ دیا کرتا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ آخری کے چند لمحے کل کو میری پہچان بن جائیں گے، میری فیلڈ بن جائیں گے۔ تو وہ آخری چند لمحوں میں جو میں خیر کی بات کرتا تھا، موٹیویشن کی بات کرتا تھا، وہ پراپر ایک فیلڈ اور پروفیشن میرا بن گیا۔ سر جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے، تو کچھ باتیں تھیں جو میرے مائنڈ میں تھی، جو میں بہت عرصہ سے دیکھتا بھی آ رہا ہوں، ایکسپیرینس بھی کرتا آ رہا ہوں اسٹوڈنٹس کی لائف کے اندر۔ جب بچے، ایک تو ہمارے کریئر کاؤنسلنگ نہیں بچوں کی، آپ نے ایجوکیشن کرنا کیا ہے، میٹرک آپ سائنس کے ساتھ کر لیتے ہیں، آگے کامرس کر لیتے ہیں، آگے کمپیوٹر سائنٹسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بچہ بھی بڑا ہونے لگ پڑا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اس کو کیا کرنا ہے، اور والدین کو بھی اپنے بچے کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کی کیا فیلڈ ہے، بہتر فیلڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیمی نظام، بالخصوص اداروں میں ایسے اساتذہ کرام ہونے چاہیے جو بچے کو سیلف ڈسکوری کی اس سے بات کریں، جو کہیں کہ خود کو ڈھونڈو، جو کہیں کہ خود کو جانو، جو کہیں خود کو پرکھو، یا اس کو کہیں کہ وہ کرو جو تم کرو گے تو آگے نکل جاؤ گے، وہ کرو جو دل مانتا ہے، وہ کرو جو پیشن ہے تمہارا، وہ کرو جس میں کوئی جوش جنون یا سیکھنے کا جذبہ تمہارے پاس ہے۔ سر بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ سر ہماری جو آبادی ہے پاکستان کی یوتھ کے اوپر، اور جتنا پاکستان اگر آگے جا سکتا ہے تو ہماری یوتھ کو امپاور کرنا پڑے گا، بٹ ہوتا اس طرح کہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ریسرچ کلچر نہیں ہے، اس کے اندر CGPA کا ایشوز ہے۔ بچہ جاتا ہے انجینئر بننے، ڈاکٹر بننے، دماغی مریض بن کر آ جاتا ہے، نشے کی لت لگ جاتی ہے اس کو۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، نشے کی لت لگنے کے تو بے شمار فیکٹرز ہیں۔ اس میں سے میں کہتا ہوں نشہ اویلیبل ہی کیوں ہے۔ اسٹیٹ کو سب سے پہلے تو یہ ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے کہ نشہ اویلیبل نہ ہو۔ دوسرا، اس سوسائٹی میں تفریح کا ایلیمنٹ ختم ہونے لگ پڑا۔ تفریح کمال کی چیز تھی، وہ بے شک کہہ لیجئے پارک تھے، وہ آپ کی، وہ ہم لاہور میں رہتے تو ڈونگی گراؤنڈ ہوتے تھی سمن آباد میں، وہ آپ کی گلی محلوں کی کتنی سپورٹس تھیں، وہ سب کی سب تفریح جو لوگوں کو فریش کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور وہ ختم ہونے کے ساتھ لوگوں میں حسد بہت بڑھ گیا ہے، نیگیٹیوٹی بڑی بڑھ گئی ہے۔ لوگ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، دوسرے کو ڈیمیج کر کے خوش ہوتے ہیں، دوسرے کو برا بھلا کہہ کے، الزام لگا کے، کوئی بھی بات اس کے بارے میں کہہ کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑھتا ہوا تنقید کا مزاج ختم ہو سکتا ہے مقصدیت کے ساتھ، اگر با مقصد زندگی گزاری جائے، ایم فل لائف کو انکریج کیا جائے، پرپس فل لائف کو انکریج کیا جائے، تو یہ منفی رویہ ڈرین ہونے لگ پڑے گا۔ سر پرپس فل لائف ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر مسنگ کیوں ہے؟ دیکھیں، آپ کا نصاب، اس نصاب کا مقصد کیا ہونا چاہیے، نہ بچے کو پتہ، نہ پڑھانے والے کو پتہ۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ روزگار تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس میں زندگی کے معنی کیا ہے، زندگی کا مطلب کیا ہے، یہ تعلیم میں شامل ہی نہیں ہے۔
آپ نے ملک کا ایک کارآمد شہری بننا ہے، کارآمد فرد بننا ہے، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے۔ جب یہ سب چیزیں نصاب میں شامل نہیں ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج بڑھا دیں گے، آپ کی یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، کالجز کی تعداد بڑھ گئی، گلی محلے محلے میں اسکول کھل گئے، لیکن آپ دیکھیے کوالٹی کدھر گئی ہے۔ تعلیم کا جو معیار ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں گٹھے ماپ کے نمبر دیے جاتے تھے، کہا جاتا تھا، میں کہتا ہوں وہ بھلا تھا۔ پھر آج معروضی سسٹم آ گیا، آبجیکٹو سسٹم آ گیا، ایگزامینیشن سسٹم آپ نے کوشش کی امپروو کرنے کی، لیکن کریٹیوٹی کہاں رہ گئی؟ پھر بھی کریٹیوٹی آپ کی سماج میں کوئی نہیں رہی، لوگ خود سے سوچنے کو تیار نہیں ہے، اچھا لٹریچر پروڈیوس کوئی نہیں ہو رہا۔ سر کرونا آیا، کووڈ-19 میں بہت لوگوں کو مشکلات اٹھانی پڑی، اس میں جو ایک طالب علموں کو، نوجوانوں کو مشکل اٹھانی پڑی وہ آن لائن کلاسز ہیں۔ آن لائن کلاسز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، پہلی بات، اور دوسری بات کہ اس میں حکومت کو، ہمارے لوگوں کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن کا بھی نقصان نہ ہو، آن لائن کلاسز بھی ہماری پروڈکٹیو ہو جائے، مطلب ٹائم پاس ایک طرح سے میں کہتا ہوں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں آن لائن کلاسز جو ہیں وہ سبسٹیوٹ ہیں، سولوشن نہیں ہے 100%، یعنی ایک مسئلے کا کسی حد تک حل ہے، جیسے پریکٹیکل آن لائن پہ نہیں ہو سکتا، آپ پڑھا تو سکتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہمارے ٹیچرز کو بھی آن لائن پڑھانا نہیں آتا، یا وہ آن لائن کی پاور سے واقف نہیں ہے۔ میں چند دن پہلے ایک یونیورسٹی میں تھا تو تعدیر بحث ٹیچر سے یہی ہوتی رہی، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی جو ہو سکتا ہے کم از کم وہ تو کریں، جتنا کیا جا سکتا وہ تو کریں۔ ہارورڈ، آکسفورڈ دنیا کی ساری بڑی یونیورسٹی ہیں، انہوں نے پیرل آن لائن وقت کے ساتھ کھڑا کیا، اور آج آن لائن کے ذریعے کتنا کچھ وہ کروا رہے ہیں۔ ہم لوگ آن لائن سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ ایک چیز کو مانیں ہی نہ، اس کو ڈسکریج کریں، تو آپ خود کو بھی اس کے مطابق پریپیئر نہیں کریں گے۔ پینڈیمک نے ہر اس بندے کو گڈ لک دی ہے جس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لی۔ جو بھی دقیانوسی کلاسک سسٹم سے چل رہا ہے وہ obsolete ہو جائے گا، پیچھے رہ جائے گا۔ سر ابھی آن لائن کی بات آپ نے سٹارٹ کی، آپ کی بات سے ہی بات نکلی ہے، کووڈ نے آن لائن سسٹم کو بہت زیادہ آگے لے آیا ہے۔ سر آپ نے ڈفرینٹ آن لائن سیل پرچیز اور آن لائن مارکیٹنگ، امیزون، اس طرح کی ٹریننگ سٹارٹ کی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیجز کے تھرو جاتی ہے، لوگوں تک لوگ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی بہت سے لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں تاکہ جو دیکھنے والے ان کو پتہ چلے اور وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں میں آن لائن ایجوکیشن، ای کامرس اس کا پروموٹر ہوں، آپ کہہ لیں میں اس کا ایک ایمبیسڈر ہوں، اور وہ کوئی بھی کر رہا ہے اگر آن لائن پہ اچھا کر رہا ہے تو میں اس کو انکریج کروں گا۔ اس میں میرے پلیٹ فارم سے کوئی ٹریننگ نہیں دی جا رہی، یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں، ٹریننگ انیبلرز دے رہے ہیں، ہم پروموشن کے پارٹ پہ ہم کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ای کامرس کے کتنے پلیٹ فارم ہیں، وہ دراز ہے۔ پاکستان میں ای کامرس کے کتنے پلیٹ فارمز ہیں، اس میں کہہ لیجئے OLX ہے، اس میں آپ کے پیج، ویب سائٹس، ایپس، کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، آپ آن لائن کما رہے ہیں، تو یہ کتنے جو یہاں اویلیبل سورسز ہیں میں ان کو بھی انکریج کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے جا رہی ہے، ہم روایتی نظام کے ذریعے آگے نہیں جا سکتے۔ سر لاسٹ پہ یہ ایک میسیج میں آپ سے چاہوں گا، میسیج کس نوعیت کا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہماری آج کل کی جو یوتھ ہے سر، اگر ہم ان کو ریئل میں دیکھتے ہیں، ہنستے کھیلتے چہرے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم گھر جا کے انہی کے واٹس ایپ دیکھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، سر وہ کہیں دبے ہوئے ہیں، ان کی ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں، لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہیں۔ اس میں کیا میسیج لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں گے، نوجوانوں کو دینا چاہیں گے کہ وہ اصل میں اندر سے خوش ہوں؟ پر امید رہنے کے لیے مستقبل پہ یقین ضروری ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کے رب کے نظام ایسا ہے جس نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ یہ نظام دیکھتے ہیں کہ جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، ایک کل بھی اس نے بندوبست کیے ہوں گے، وہ اپنا فضل اور کرم کل بھی کرے گا۔ تو آپ اللہ سے خیر کی امید لگائیں، انشاءاللہ آنے والا کل بڑا شاندار ہوگا۔ جی قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت اچھی باتیں، کچھ باتیں جو میرے دل کے سوالات تھے آج میں نے ان سے وہ کیے ہیں سوالات، اور امید ہے آپ سب لوگوں کو بھی وہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔